کہ یہ مہینہ ہے تو شاگان مصطفیٰ آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی نذرانی بھی پیش کر رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، میں اپنے قائد کا ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کے نعرے مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ بات کتنی بھلی لگی، کتنی اچھی لگی اور کتنی سمجھ آئی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میلاد پاک کا مہینہ ہو تو کہیں سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس منعقد ہونے کے اعلانات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور کہیں پر میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے محفلیں سجتی ہیں۔ آج اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کے نام سے موزوں، کہیں سیرت مصطفیٰ کے نام سے موزوں، دونوں تذکرے اور دونوں محفلیں یقیناً بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوتی ہیں، مگر یاد رکھ لے سیرت بعد میں ہے، ولادت پہلے۔ میلاد ہوا تو سیرت بنی، تو میلاد کی محفل وہ محفل ہے جہاں پر آقا کی ولادت کی بات ہوتی ہے، آقا کی تخلیق کی بات ہوتی ہے، آقا کے حسن کی بات ہوتی ہے، آقا کے چہرے کی بات ہوتی ہے، آقا کی بلیل زلفوں کی بات ہوتی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ رب نے کیا یہ آیتیں کھول کھول کے بتا دی؟ ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو میلاد پاک کی محفل دوستان محترم وہ محفل ہے کیا سورت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ قرآن میں کیا میلاد پاک کا ذکر ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا؟ کیا یہ صحابہ کا معمول تھا؟ کیا یہ خود حضور علیہ السلام کا معمول تھا؟ تو سنیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، جا کے سمجھا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اب یاد رکھ لیں میلاد کیا لفظ ہے عربی۔ اگر آپ عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پر جب سالگرہ آتی ہے کسی کی تو ہم کہتے ہیں سالگرہ مبارک، انگلش میں کہہ دیتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور عربی والے کہتے ہیں عید میلاد سعید۔ کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد سعید۔ ان کا تو یہ لفظ ہے روٹین کا کہ جب بھی کسی کی برتھ ڈے آتی ہے تو مناتے ہیں تو کہتے ہیں وش کرتے ہیں، کیا عید میلاد سعید، اس کو مبارک دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ولد یولد، یہ عربی کے لفظ ہے، ولادت ہونا، پیدا ہونا۔ اللہ پاک نے فرمایا ووالد وما ولد، والد کی بھی قسم اور اس کی بھی قسم جس کا مولود ہوا، اس کی بھی قسم جس کا میلاد ہوا۔ اب مفسرین کے دروازے پہ دستک دی ہم نے کہ آپ شارحین ہیں، آپ مفسرین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سرخیل ہیں مفسرین کے، وہ بھی لکھتے ہیں ووالد وما ولد، کہ ولد سے مراد یعنی جس کی ولادت ہوئی وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ووالد اور والد سے مراد صرف حضرت عبداللہ کی ذات مراد نہیں، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے والدین کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ میرا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا، یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک میں پہنچا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب آقا کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں مکہ المکرمہ میں تھی، ادھر آقا کی ولادت ہوتی ہے، ادھر نور مصطفیٰ چمکتا ہے، میں مکہ میں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات کا نظارہ کیا۔ نور مصطفیٰ جس کی وجہ سے حضرت آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا۔ دوستان محترم، آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خود قرآن میں اللہ نے کیا۔
اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر نہیں ہوا. ایک گل تساں دساں اج دی رات یہ نقطہ گن کے ونجو تے خوش تھی نے ونجو. سبحان اللہ. نقطہ گن کے ونجو تے خوش تھی نے ونجو. لوگ پوچھ رہے ہیں حضور نے میلاد کا ذکر قرآن چاہے کہ نہیں. سنگیو سوڈا تو میں نبی میلاد کا ذکر قرآن سبحان اللہ. ان کا امام الانبیاء ہے نا, انہوں نے ذکر لوگ تلاش کرے لیں سوڈے تو میں نے میلاد کا ذکر قرآن کی قرآن پاک نہیں. اگر جڑی سب تو پہلے اللہ پاک وہی نازل کی تھی اسے اللہ پاک اپنے محبوب دی جڑی وہی نازل کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں کیا ہے اللہ پاک فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. آپ کو نہیں سنا سین جسوں سے چس نہیں آؤں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. خلق الانسان میں نے انسان کو پیدا کیا. تو آپ کے اور میرے پیدائش کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اور دوستان محترم وہ تو امام الانبیاء ہے, نبیوں کی ولادت کا ذکر قرآن کرتا ہے. سبحان اللہ. صالحین کی ولادت کا ذکر قرآن کرتا ہے. حضرت مریم کی ولادت کا ذکر قرآن کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت یحییٰ کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے. مگر صالحین کا ذکر تھا, انبیاء کی میلاد کا ذکر تھا, صرف ولادت بیان کی. مگر مصطفیٰ کریم کے ولادت کی باری آئی, رب نے سارے قانون بدل دیے. رب نے سارے قانون بدل دیے. فرمایا محبوب لا اقسم بہذا البلد. محبوب میں تو قسم چاہوں تو پاک ہوں, میں تو قسم چاہوں تو پاک ہوں, میں تو قسم کیش نہیں چاہیے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. مگر محبوب جس شہر تو پیدا ہویا تے جتھے تو گلیاں لگنیاں میں اس شہر کی قسم چاہنا. صرف ولادت کی قسم نہیں کھادی, جس شہر مکہ آقا کی ولادت ہوئی رب اس شہر مکہ کی قسم کھادی. اور محبوب خالی تو نہیں قسم نہیں کھادی بلکہ حضرت عبداللہ تو بھیج کے حضرت آدم علیہ السلام کا. تو اگر مجھے نعت کا شعر یاد آ جاتا ہے, دوستوں کو یاد ہو تو ذرا میرے ساتھ پڑھ دیجئے گا. شجاع صاحب کی نعت کا شعر ہے کہ تویں چن عبداللہ دی اکھڑا تے آمنہ دا لال ماہیا. چن عبداللہ دی اکھڑا تے آمنہ دا لال ماہیا. تمہیں چن عبداللہ دی اکھڑا تے آمنہ دا لال ماہیا. تین سال تیرے سارے تیرے دادے تے ماما بے مثال سویا. بے مثال تیرے سارے تیرے دادے تے ماما بے مثال سویا. اللہ نے نہ صرف حضور کی ولادت کی قسم کھائی بلکہ آقا علیہ السلام کی شہر ولادت کی قسم کھائی. اور یقین جانی اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ مہینوں کا سردار اگر ربیع الاول ان 12 مہینوں میں نہ ہوتا تو پھر باقی مہینوں کا تو کوئی حال رہتا ہی نہیں. مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا, مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر حضور آپ لائے تو دل لگائے. حضور آپ لائے تو دل جگمگائے. اب دیکھیں کہ رب نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, قل بفضل اللہ. اچھا یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے وہ مقامات جتھے اللہ پاک کوئی خاص گل دسنا مقصد ہے, خاص بات بتانا مقصود تھی, وہاں پہ لفظ کون سے آغاز ہے. سبحان اللہ.
کیسے رب نے اپنی توحید بیان کرنا ہے اور کہا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ رب نے اپنے ایک ہونے کی برہان اور دلیل کی ذات مصطفیٰ کی جب قرآن صفا پہ چڑھ کے آقا نے کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ تسی سچ آکھنے، ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جسے صادق کے امین مننے ہو تو منو خدا بھی ایک ہے جس کی گواہی میں پہ دینا۔ اب جب انہوں نے گواہی مانگی تو آقا نے فرمایا میں سورے اندر اتنا عرصہ گزارا، میں نے کردار کو چھوڑ دیکھا نہیں، کوئی کوٹ کوئی بری گل نہیں، یا رسول اللہ کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میں نے ذات جو نقص نہیں تو سمجھ کے وہ ذات کتنی بے عیب ہو سکتی کہ اللہ پاک اپنی توحید واسطے لفظ کل تو آغاز کروایا بابو تسی فرما دے اور رب نے توحید نہ ذکر تو شروع ہونا پا جب کر هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ لفظ کل کیوں آتا؟ اس واسطے محبوب انہاں پتہ لگ ونجے کہ رب اپنے محبوب نے زبان جو پیغام اساں پہنچانا، سبحان اللہ، میں کونا واسطہ سمجھانا کہ جیڑا کونے واسطے نے نال میری بارگاہ جاسی، نماز بھی اسے نہیں قبول، حج روزہ بھی اسے نہیں قبول، کل قیامت کل مصطفیٰ سوری شفاعت بھی اسے نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جتھے کوئی خاص گل کرنا مقصود نہیں، اللہ پاک لفظ کل نے نال اس آیت کا آغاز کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دوستان محترم، اللہ پاک فرمایا قل بفضل اللہ، جس وقت اللہ نہ فضل ہو وجے و برحمتی ہی اس کی رحمت ہو جائے۔ ہم لوگ آنے بیٹیاں رحمت ہونیاں کہ نہیں ہونیاں، پتر بھی رحمت ہونے کہ نہیں ہونی۔ رب پتر دے تو انسان اگر راتی کے 12 بجے بھی رب سائیں نعمت دیتی نا تو ہو سکنا اسے وقت کی فون کھڑکا دے لے رب ماں چلے یا پتر دیتا، انسان رک نہیں سکنا کیونکہ رب کی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جسے رب نعمت دے تو سنیاں دسو، کھول کے دسو کہ آقا علیہ السلام جہاں رب نعمتاں دیتیاں ہزاراں کروڑاں ارباں نعمتاں دے کے رب آکھا تسی نعمتاں گڑو بھی صحیح شمار وچ نہیں آ سکنیاں اور میں نے ایک نعمت ربی شکر ادا نو کر سکنے، مگر رب احسان نہیں جتلایا۔ محبوب نیوانی آئی تو فرمایا میں احسان جتلایا، رب نے بارگاہ پوچھا بھیا باری تعالیٰ تو کتنی نعمت دیتیاں آنتے احسان نہیں آکھا۔ اللہ پاک فرمایا اس واسطے کہ میں نے بارگاہ ان نعمتاں تسی کروڑ واری منگو میں کروڑ واری دے سب فرق پون نہیں لگا۔ مصطفیٰ تو میں نے خدائی کی کہے دے لگا تو مصطفیٰ تو میں نے ایک ہی ہے، اس واسطے آنے تو زمین دے آسمان کا مقابلہ ہویا، آسمان آتا میں اچھا ماں رب شانہ دے دیا، زمین آتا تو جو کچھ نہیں کر گئے بلے ہی بھی تبیہ نا حضور میں نے اندر لیتے ہیں اچھے آگے آسمان پریشان تھی گیا میں اچھے کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اس وقت علماء لکھنے کہ جس جگہ آقا علیہ السلام کا جسم اقدس آرام فرما رہا ہے وہ عرش سے بھی آرام، عرش سے بھی بڑھ کر عظمت والا، اس لیے کہ معراج کی رات جب آقا گئے اور نالین اتارنا چاہے اللہ نے فرمایا اس یا محمد ان ربک یصلی، محبوب ہاں تسی کھڑو ونجو رب مد کے استقبال پہ کریں، سلام پڑھ کے اپنے محبوب نے استقبال پہ کرنا، نالین لاونے نہیں۔ وہ موسیٰ تھے کہ جب وہ طور پہ بلایا تو حکم ہوا کہ موسیٰ نالین اتار گیا، آپ ایک مقدس وادی کے اندر، مگر یہ حبیب ہیں۔ آپ نے بات کی صوفی صاحب کہ وہ کلیم تھے اور کسی نے پوچھا کلیم اور حبیب میں فرق کیا؟ فرق یہ کہ کلیم بارگاہ خدا میں درخواست گزار ہوتا ہے، باری تعالیٰ مکھڑا تو دکھایا آیا رب انا کہ اے موسیٰ کوئی آنکھ میں نے جلوے دیکھ نہیں سکتی کہ حبیب ہوئے حضرت ہانی نے ہر آرام پہ فرمایا کہ جبریل ذرا گھنا میں آنا عرش سے سجدہ ہی سبحان اللہ، محبوب آنے آنے عرش بھی سجدہ دے میں نے عرش کی شان کی بدلی یا رسول اللہ سوڑے نالین میں پوسے دے سبحان اللہ۔ اسی شاعر آنا تو یا رسول اللہ
جنہوں نے شعر بڑا خوبصورت پڑھا کہ یا رسول اللہ سورے نالین کی گل کریں گے ساری زندگی اصل واسطے اس تو بعد یہ کیڑی عبادت ہے یا رسول اللہ کہنی مجال ہے کہ سورے کیڑی میں تذکرہ کر سکے جس کی تعریف رب بلند کر دی تھی. پروفیسر ڈاکٹر محمد دار القادری انہوں نے فرمایا کہ جناب لوگ آنے کو تسی حضور نشان ایڈی بلند کریں گے ہو حد تو بتا دیں ہو انہوں نے کہا حضور نشان حد کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں گل ضرور نہیں کرنا کسی نے پتہ حضور نشان حد کی. اللہ پاک فرمایا انا ارسلناک رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. بندہ بارگاہ خدا سوال ہے بباری تعالیٰ اسی ہر شئی ہر گل کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کریں. باری تعالیٰ تو رحمان ہے باری تعالیٰ تو رحیم ہے باری تعالیٰ دست سے تو رحیم ہے کی باری تعالیٰ دست تک تو نشان ہے رحمان تو کی ہے. اللہ پاک فرمایا میں دس نہیں دیتا بھئی اپنا سونا یہ رحمت بڑھا کے مجھ دیتا سراپا رحمت میں نے محفوظ نکلا کے میں رحمان کی دیکھنا ہو گئی میں نہیں رحمان نہیں رحمانیت اور رحیمیت میرے مصطفیٰ نے کر کے آپ مجھے تو سمجھ آ رہے سبحان اللہ اپنے محبوبہ رحمت بڑھا کے بھیجا اور رب فرمایا رحمتی وسعت کل شیء میں نہیں رحمت ہر شے پہ حاوی میں نہیں رحمت ہر شے پہ حاوی. سبحان اللہ مزہ شروع تو سن کے مزہ سبحان اللہ.